یہ اعتراض 2018 میں بھی لگا تھا، بلکہ 2018 میں جب لگا تھا تو وہ نل اینڈ وائڈ اس وقت بھی ہوا تھا۔ ابھی بھی ہمارے ماشاءاللہ عاصم صاحب جن کا تعلق بیلا سے ہے، انہوں نے یہ اعتراض لگایا ہے۔ میں نے کل کسی حد تک کچھ اس کی وضاحت ضرور کی، لیکن آج چونکہ میڈیا کے ساتھ میرا پہلا ٹاک ہے، اس حوالے سے میں آپ لوگ کو بھی تھوڑی وضاحت کرتا چلوں۔ 2008 میں میرے والد صاحب مرحوم جناب محمد یوسف صاحب جب یہاں سیاست الیکشن ہو کے ایم این اے کی سیٹ کے حوالے سے جب انہوں نے ایم پی کی سیٹ اپنی چھوڑ کے ایم این اے پہ برقرار رکھا اور پھر الیکشن کر کے 2008 کے بعد دبئی چلے گئے تھے۔ کچھ وجوہات تھی، کچھ حالات بلوچستان کے ایسے تھے، کچھ سیاسی ایسی چیزیں تھیں جن کے حوالے سے ماحول بھی یہاں مناسب نہیں تھا، اور میرا خیال جس کے لیے ایک بہت بڑا رول ہمارے سابق اسپیکر صاحب اسلم بطانی صاحب نے پلے کیا کہ والد صاحب مسلم لیگ کاف کے سربراہ بھی تھے بلوچستان میں، اور الحمدللہ ایک بہت بڑی اکثریت جماعت نے اس کارکردگی جو 2000 سے لے کے 2008 تک کی ہوئی، 2002 سے 8 تک اس پہ جو الیکشن تک کامیابی ہوئی، اس کی بنا پہ سیٹیں جو اٹھائی گئیں، پھر سارے یہ دوست جس مشورے میں بھی جس حال حوال سے بھی چھوڑ کے گئے، تو بابا دبئی گئے۔ یقینی طور پہ ایک 4 سال کا عرصہ انہوں نے ادھر گزارا، 4.5 سال کا بلکہ، اور ان 4.5 سالوں میں یقینی طور پہ انہوں نے وہاں واپس نہیں آئے ان دنوں میں، تو وہاں پھر انہوں نے پھر اپنی جو بھی ایک کمپنی ہے اس کو خود بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پراپرٹی ہے وہ بھی انہوں نے وہاں خریدی۔ اور ان دنوں میں ناظم تھا اور میرا بھی آنا جانا بڑا ہوتا تھا۔ اب چونکہ والد صاحب کسی چیز سے منسلک ہیں تو ان کا خاندان بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں نے آج کے دن تک نہ کوئی ادھر کوئی کاروبار کیا ہے، نہ کوئی کمائی وہاں ڈالی ہے، نہ کوئی پیسے بھیجے، اور نہ ہی وہاں سے کوئی پیسے لیے ہیں۔ یہ والد صاحب نے بھی یہ، کیونکہ اس زمانے میں دبئی میں آپ زیادہ لمبے عرصے تک کسی دبئی میں ٹورسٹ ویزا پہ نہیں رہ سکتے تھے، تو انہوں نے پھر یہ ویزا جو ریزیڈنسی کا ہے اس کو اپلائی کیا، جس میں پھر آپ ایک مقررہ وقت تک دبئی میں زیادہ سے زیادہ رہ سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ جب یہ ساری چیزیں اس وقت تھیں، بعد میں جب حالات کچھ اس طرح بدلی ہوئے کہ 2013 میں ان کا انتقال جب ہوا، وہ بھی فروری کے 2 تاریخ کو ہوا، تو فروری، مارچ، اپریل، مئی میں الیکشن ہوئے تھے، تو یقینی طور پہ ہم فوراً الیکشن موڈ میں جیسے گئے، اور الیکشن موڈ سے جیسے فارغ ہوئے اور میں ایم این اے بنا، تو باقاعدہ پھر یہ پورا جو سکسیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں بابا کا پورا سکسیشن نہ صرف ہمیں یہاں سے کرانا تھا اور وہاں سے بھی کرانا تھا، اور دبئی میں جن چیزوں کو بند کرنا تھا، جن چیزوں کی فارمیلٹیز پوری کرنی تھی، اس کے لیے بڑا لازم ہوتا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں پہلے پاکستان میں کریں۔ اور مجھے یاد ہے ان ساری چیزوں کے لیے کورٹوں تک، سیشن جج تک، کیونکہ ان کا انتقال اسلام آباد میں ہوا، تو وہ سارا پروسیس جو ہے اسلام آباد کی عدالتوں سے ہم نے پورا کروایا، پھر الحمدللہ کراچی میں کروایا، پھر بلوچستان سے کروایا، اس کو ٹائم لگا، اور پھر اس کی ریکوائرمنٹ جو دبئی میں تھی، اس کی ریکوائرمنٹ یہ بڑی لازم ہوتی ہے کہ آپ یہ سارے چیزوں کو یہاں سے ایک دفعہ وہاں لائیں گے، پھر وہ کسی چیز کو پروسیس کریں گے۔ لیکن وہ جس کمپنی جس کے بار بار لوگ اس کا نام لیتے ہیں، تو والد صاحب کے نام پہ تھی، اور والد صاحب نے ہی اس کو شروع کیا، اور یقینی طور پہ جب ان کے بچے جو بھی تھے جن کے منسلک پوری فیملی تھی، ان کا ایک فیملی ٹری میں وہ چیزیں ان کے ساتھ بھی وہاں گئیں، تو میرے کو بعد میں یہ سارا پروسیس خود کمپلیٹ کروانا پڑا، اور ہم نے اپلیکیشنز جو بھی دیے، اور باقاعدہ اگر ہمارے شاید جنہوں نے میرے پہ اعتراض کیا ہوا ہے وہ اس چیز سے واقف نہیں ہیں کہ ان دونوں چیزوں کا ذکر میں اپنے گوشوارے اور میں نے اپنے ایف بی آر میں بھی کیا، بڑا واضح انداز میں کیا ہے۔ پراپرٹی کو بھی میں دکھا رہا ہوں، وہ پراپرٹی آج بھی ہے، چونکہ میرے دبئی کا نظام ایسا ہے کہ جیسے کوئی انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں، تو وہ سارے آٹومیٹکلی وہ آپ کو انہیریٹنس دیتے ہیں، وہ اسے انتظار میں نہیں بیٹھتے کہ اگر آپ کی طرف سے کیا ہے، لیکن وہ ڈیفینیٹلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ جس کو ہم نے یہاں سے پورا کرنا تھا، سکسیشن ان کے لیے بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ واقعی ان کے لواحقین یہ تھے یا نہیں تھے، پھر دبئی یہاں پہ جو کاؤنسلیٹ ہوتی ہے، دبئی ایمبیسی ہے، پھر باقاعدہ ان کاغذوں کو اٹیسٹ کرا کے پھر وہاں لے جانا، پھر وہاں کی ایمبیسی سے بھی پاکستان میں کرانا،
تو یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے جس پروسیس کو ہم نے کیا. اور پھر جو میرا FBR کا ریٹرن ہے آج بھی موجود ہے، اس میں باقاعدہ میں نے اس کو مینشن بھی کیا ہے کہ یہ چیز واقعی طور پہ ادھر ہے. اور میرے والد صاحب کے بعد چونکہ میں ان کا بیٹا ہوں اور میری 2 بہنیں ہیں اور میری والدہ بھی ہیں، یہ یقینی طور پہ سب اس کے اندر ان کا جو بھی طریقہ کار ہے اس میں اس کا ایک حصہ آٹومیٹکلی بھی آ جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں جو گھر کا ہے وہ میں ویسے ہی دکھاتا آ رہا ہوں. اب وہ چونکہ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے فوٹو کاپی پتہ نہیں یہ فوٹو کاپی ان کو کسی نے دی ہے. اب جہاں تک جس چیز کی ریکوائرمنٹ قانونی حد تک ہے الحمدللہ ہم پہلے سے ہی اس کو دکھا رہے ہیں. اب جبکہ یہ صاحب جو جنہوں نے اعتراض میرے خیال عاصم صاحب نے، عاصم ایڈوکیٹ صاحب ہیں جس صدیق ہے، اور انہوں نے 2018 میں بھی کیا تھا. اس وقت شاید ہمارے مخالفین نے زیادہ یہ مجھے لگتا ہے یہ وہی کاغذ ہے جو ابھی تک چلا آ رہا ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کی ریکوائرمنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس الیکشن سے منسلک تھی الحمدللہ ہم نے وہ پوری دی ہے. ان کو اگر شوق ہے کہ مزید آگے بڑھنے کا، بسم اللہ، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ہائی کورٹ آف پاکستان ہے، الیکشن کمیشن کے آگے ٹرائبونلز بھی ہوں گے. ان ساری چیزوں کو آگے لے جائیں، ہمیں بھی ہمارا پورا حق ہے. ہم بھی اپنی چیزیں بالکل ہر طرح سے اس پلیٹ فارم پہ بتائیں گے جس پلیٹ فارم پہ اس کا اصل ذکر ہونا چاہیے. اب وہ اپنے پلی میں 62A کا اور باقی چیزوں کی جو پلی لے رہے ہیں وہ میرا خیال ہے تو ایڈوکیٹ صاحب، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایڈوکیٹ صاحب بس ادھر ہی سے کوئی بیلا سے ایڈوکیسی کی انہوں نے سرٹیفکیشن لی ہوگی کہ 62 اور یہ باقی چیزوں کے جو فیصلے ہیں یہ RO یہاں نہیں کرے گا. یہ فیصلے جو ہیں یہ ہائی کورٹ کے اندر ان کو لے جانا پڑے گا یا باقی کسی پروسیس کو کرنا پڑے گا. تو لہٰذا یہ یہاں تک اس چیز کی پوری تفصیل ہے. الحمدللہ ہم نے ابھی اپنی کوئی چیز کبھی چھپائی نہیں ہے. آج بھی میرا ریکارڈ ہے FBR کے اندر، آج سے نہیں ہے، پچھلے 10 سال سے ہے. کھول کے دیکھ لیں، کوئی جائیداد، کوئی زمین، کوئی چیز، کوئی کمپنی، کوئی فارمیشن، الحمدللہ سب میرا واضح ہے. اور الحمدللہ بلوچستان میں سیاستدانوں میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے بھی ہم ہی رہے ہیں اور میں دیتا آ رہا ہوں. تو مجھے کوئی چیز چھپانی ہوتی تو یہ آج کل کے دور میں ان ساری چیزوں کو دوسروں کے نام پہ کرنا بڑا آسان ہے. دیکھیں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ FBR کا ایک بڑا پروسیس ہے. FBR کے اندر اگر میری اس کمپنی کا اور میرے گھر کا ذکر ہے تو یہ FBR جو ہے اپنے پروسیس کو بڑا واضح کرے گا اور FBR آڈٹ کرے گی. میں آج بھی FBR کے تقریباً 8 سے 10 آڈٹ جو ہیں جو سالانہ سب کی کھلتے ہیں کہ جہاں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی یہ فلاں انکم کہاں سے آئی، یہ ایکسپینڈیچر آپ نے کیسے کیا، اس کمپنی کی آپ نے فائنینسز کیسے پوری کی، وہ FBR کے اندر ہے. ہمیں FBR پوچھے گی، اگر ہم پہ کوئی چیز بنتا ہے ہم اس کا جواب دیں گے. لیکن اگر یہ چیز FBR نہیں پوچھ رہی، لیکن عاصم صاحب کو زیادہ پتہ ہے، تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ جی اگر کوئی میری کمائی ہے یا اگر کوئی کمائی ہوئی ہے یا اگر میں نے اس بزنس میں کچھ ڈالا ہے جو پاکستان سے لے گیا ہوں یا وہاں سے کی ہے، آپ ثبوت پیش کر لیں. لیکن آپ ایک فوٹو کاپی لے کے پھر رہے ہیں. اور میں امید کروں گا کہ RO صاحب بھی، کیونکہ RO کے پاس دیکھیں ایک جو سرٹیفکیٹ ہے جو ہم کسی کے ایفیڈیوٹ بھی لے جاتے ہیں، ہم کوئی اسکول کا اپنا ڈگری بھی شو کر رہے ہیں، وہ بھی اوتھ کمشنر اس کو اٹیسٹ کرتا ہے. بغیر اوتھ کمشنر کے تصویر بھی اٹیسٹ نہیں ہوتی. وہ جو فارم پہ تصویر ہوتی ہے اس پہ بھی وہ ایک ٹھپا لگاتا ہے، آپ کے بل پہ بھی لگاتا ہے، آپ کے ہر چیز پہ اوتھ کمشنر الیکشن کمیشن کا رول ہے. یہ ایک فوٹو کاپی ہے جو پھر رہی ہے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ بولنا نہیں چاہیے، میں نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے. اس طرح تو پھر ہر آدمی کمپیوٹر پہ بیٹھ جائے گا، 10 چیزیں بنا لے گا کسی کے خلاف. ہاں RO کے ذمہ جو چیزیں ہیں وہ اگر فلفل نہیں ہیں اس پہ ہم قصوروار ہیں. اگر ہم نے فارم صحیح نہیں بھرا، اگر ہم نے گوشوارے صحیح نہیں بھرے، اگر ہم ڈیفالٹر ہیں، اگر ہم کرمنل ہیں، اور اس کے لیے اگر ہم نے FIA کی کوئی وائلیشن کی ہے، یہ سارے سرٹیفکیٹ RO متعلقہ ڈپارٹمنٹوں سے مانگتا ہے. FBR اگر سرٹیفکیٹ دے رہے کہ ان پہ کوئی نہیں ہے، سب کا دیتے ہیں، صرف ہمارا نہیں ہے. اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دے رہی ہے، FIA اگر دے رہی ہے، یہ سارے ادارے اگر اپنی اپنی سرٹیفکیشن جو کہ RO کی ریکوائرمنٹس ہے الیکشن کمیشن کے حد تک اگر وہ کر کے کر رہے ہیں تو اس چیز پر اعتراض تو FBR بھیج دیتی کہ ان کا یہ آ رہا ہے، یہ ہمیں ذرا بتائیں یہ کلیئر کیوں نہیں ہے. تو لہٰذا میرے خیال آگے بھی ان کے پاس موقع ہے، اپنا پورا آزمائیں اور اپنا سارا
جو بھی طریقہ کار ہے وہ کریں. الیکشن ہے, کریں گے لوگ. الحمدللہ ہم ادھر ہی ہیں, الحمدللہ ہماری جائیدادیں بھی ادھر ہی ہیں, ہمارا سب کچھ ادھر ہی ہے, ہماری سیاست ساری ادھر ہی ہے. اور الحمدللہ بسم اللہ میں پاکستان کی سیاست میں ہم نے نہ کبھی کوئی چیز چھپائی ہے, جو بھی چیز کری بڑی اوپنلی کی ہے. اور میرے یہ سٹیٹمنٹس آج سے نہیں بلکہ تقریباً کئی سالوں سے چلے آ رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے پرانے گوشوارے کھول دیں, آج کے کھول دیں, اور انشاءاللہ آگے بھی کھولیں.